اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر شیخ محمد یونس صاحب ریٹائرمنٹ ربی سلسلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں مساجد جو ہے ہر ایک فرقے کی الگ الگ ہے۔ بعض ایک نظریے والا دوسرے نظریے والے کی مسجد میں نہیں جا سکتا۔ احمدی تو خاص طور پر ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو مساجد کا شیخ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اس کا احترام یا اس کی آزادی کس حد تک اسلام نے اجازت دی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں جماعت احمدیہ کے پلیٹ فارم سے جو اسلام کی حقیقی اسلام کی تصویر ہے وہ خلافت کے زیر انتظام اور خلافت کے زیر سایہ جو ہے وہ دنیا میں پہنچائی جا رہی ہے۔ اور حقیقت میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونہ پر اور پاک اسوہ پر اسوہ کے جو واقعات ہیں وہ ہم اگر تاریخ سے یا حدیث سے پڑھنے کی کوشش کریں اور آپ کی سیرت جو ابن ہشام ہے اس میں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مساجد کا جو کردار ہے وہ اسلام کی اس حقیقی اسلام کی جو تصویر ہے اس کے مطابق کیا بنتا ہے۔ تو اس کے مساجد ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کون نہیں آ سکتا، یہ کیا اس کی کوئی تقسیم ہے؟ کیا کوئی تقسیم ہے اس کی؟ جی بالکل۔ تو تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام جو وہاں جا کے کیا ہے جو تاریخ بتاتی ہے وہ مسجد نبوی کا قیام تھا۔ جبکہ اس وقت تو لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کے لیے کھانے کے لیے بھی کوئی خاص ساز و سامان نہیں تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے جاتے ہی سب سے پہلا کام جو تھا وہ اسلام کی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا تک پہنچانے کے لیے مسجد نبوی کا قیام سب سے پہلے کرنا مناسب سمجھا۔ بالکل۔ اور پھر وہاں پہ جو واقعات نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ خود آتے تھے، آپ ان کی تربیت کرتے تھے، آپ ان کو اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام جو نماز کا یعنی 5 ارکان اسلام، تو یہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسجد نبوی میں ہی یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ صحابہ کے درمیان صحابہ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچھا۔ تو ایک شخص جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ پیچھے آ کے بیٹھ گیا اور حضور کی گفتگو جب اختتام پذیر ہوئی تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اچھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ارکان پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، کہ پہلا کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ اقامت صلاۃ اور نماز کا قائم کرنا 5 وقت کی نماز ہے. وہ اطاعت زکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. وہ صوم رمضان اور رمضان کے 30 روزے جو ہیں وہ رکھنا. والحج من استطاع الیہ سبیلا اور حج کرنا جس کو زندگی میں توفیق ملے. تو جب حضور نے یہ 5 ارکان اسلام یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے ارشاد فرمائے اپنے صحابہ کے سامنے، تو وہ شخص جو نیا آ کے پیچھے بیٹھا تھا تو اس نے یہ جب سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا. تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ صدقتا یا رسول اللہ ہے، کہ یا رسول اللہ آپ نے بالکل سچ فرمایا. تو اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا. تو حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ بھئی آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ آدمی جو سوال کر رہا تھا کہ اسلام کے جو ہیں وہ کیا 5 ارکان ہیں تو وہ آپ کو بتائے گئے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ شخص کون تھا؟ تو آپ نے انہوں نے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ چلا، پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے یہ شخص. تو آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے جو اس کام کے لیے آئے تھے کہ آپ کو اسلام کے 5 ارکان سے آگاہی بخشی جائے. اچھا، تو یہ وہ مسجد نبوی ہے جس میں اسلام کے 5 ارکان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزول ہوا سب صحابہ کے سامنے ایک قسم کا. یعنی یہ ایک ایسا کشف تھا کہ جو باقی صحابہ کو بھی دکھایا گیا. اچھا، تو وہ یہ جو 5 ارکان اسلام والی واقعہ ہے یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اسلام کے اندر مساجد کا کردار جو ہے وہ دین اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک مرکزی کردار ہے. اچھا، یعنی یہ تربیت گاہ بھی ہے، بالکل یہ اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کا یہ کالج بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اسلام میں کون مسجد میں آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا، اس کی بھی کوئی وضاحت ہے؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے وفود وہاں مسجد کے اندر آئے. مثلا ایک جو وفد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ بھئی نصیبین ایک علاقہ ہے جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، دور ہے. سورہ جن میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ جا نفر من الجن، کہ کچھ لوگوں کے وفود جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو وہ ایسے علاقے سے آئے جہاں پہ اسلام کی ابھی بہت مخالفت تھی اور اسلام کو کوئی اتنا ابھی تعارف بھی نہیں تھا. تو وہ پہنچتے پہنچتے ان کو صبح کی نماز ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی تہجد کی نماز میں قرآن اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے. اور وہ آ کے تو انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو وہ قرآن سے متاثر ہو گئے اور وہ وہاں ٹھہرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اگلے دن پھر اپنے پاس بلایا، ان کو اسلام کے سارے 5 ارکان اسلام بتائے اور وہ قرآن کی آواز کو سن کے تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ پھر مسلمان ہو گئے وہاں آ کے. تو یہ واقعہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کی جو وسعت ہے، وسعت قلبی ہے اسلام کو دنیا میں راج کرنے کے لیے، وہ تو ہے ہی مساجد کے ذریعے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونے سے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا نصیبین سے اور وہ انہوں نے رات وہاں گزاری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان کو آیات پھر دوبارہ بھی سنائی. تو اس کو سن کے پھر وہ واپس گئے ہیں. واپس جب گئے ہیں تو انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کا ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انہوں نے تو ہماری اتنی خدمت کی ہے، اتنی ہماری عزت کی ہے، ہماری مہمان نوازی کی ہے. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بنیادی طور پر شروع میں یہ واقعہ آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عیسائی بھی مسجد میں آ سکتا ہے. عیسائی جو ہے وہ مسجد میں آ سکتا. عیسائی مسجد میں آپ کے پاس آئے گا تو وہ آپ کی اسلام کی تعلیم کو 5 ارکان اسلام کو سنے گا تو احمدی مسلمان ہوگا. قرآن کی صورتیں وہ سنے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھی اس قرآن کا کیا مقصد ہے. تو عیسائی پھر وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اپنی. ہاں جی. پھر ایک دوسرا واقعہ یہ سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ جب
ایک جو نجران کا علاقہ تھا، دوسری طرف سے علاقہ تھا، وہاں سے بھی کچھ لوگ، یہ وفد تو ساری زندگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تھے، مدینہ میں تو مسجد نبی بنائی اسی وجہ سے گئی تھی کہ وہاں کثرت سے ارد گرد کے دیہاتوں سے لوگ آتے تھے، آپ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو اسلام کی تعلیم، قرآن کا آیات کو سنانا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کے اخلاقیات کو ان کو پاک کرنا، حکمت کی باتیں ان کو سکھانا، یہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام تھا جو اسلام کے ذریعے۔ تو جو واقعہ نجران کے عیسائیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ اگلے روز، یعنی اگر وہ جمعے کے دن آئے ہیں، اگلے دن ٹھہرے ہیں، تو اس سے اگلے دن پھر ظاہر ہے اتوار کا دن آ جانا تھا۔ تو انہوں نے جب باتیں ہوتی رہیں آپس میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اب آپ کی باتیں ساری سن لی ہیں، تو اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم جا کے تو اپنے جو عبادت گاہیں ہیں، ہماری گرجا ہے، وہ ہم وہاں جا کے تو عبادت کر لیں جا کے، تو پھر ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو صرف عبادت کے لیے جانا ہے تو آپ مسجد نبوی کے ہی ایک طرف آپ عبادت کر لیں، اپنی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک نمونے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ انہوں نے ادھر عبادت کی اور انہوں نے وہاں عبادت کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام جو ہے یہ ایک آزادی کا مذہب ہے، یعنی اسلام ہی تو دراصل ایک، اور پھر قرآن کی جو آیات ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ ٹھیک، اب دین میں اگر کسی قسم کا جبر نہیں ہے تو پھر جو مرضی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، ہاں جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک نمونہ سے ہمیں بتا بھی دیا کہ بھی عیسائیت، جو نجران کے عیسائی آئے ان کو عبادت انہوں نے آ کے کی، خود اجازت دی، پھر نصیبین سے عیسائی آئے، انہوں نے آ کے عبادت کی، اور ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ساری جو تعلیم ہے وہ سنائی، اور وہاں سے وہ مسلمان ہو کے گئے، نہ صرف خود مسلمان ہوئے بلکہ واپس جا کے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اصل اسلام کی تعلیم ہے۔ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ مذہب ہے اور وہ مذہب ہے، غلط فہمیاں ان کی ساری دور ہو گئی، اور وہ اسلام پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ نے یہ دیکھا، دو مثالیں مربی صاحب نے دی ہیں کہ مسجد میں غیر مسلم بھی اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ سے ہمیں بتایا ہے کہ مساجد اللہ کی ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہے وہ مسجد میں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کے بندوں کو وہاں جا کے عبادت جیسی بھی انہوں نے کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔